بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من علم وعلم۔ یہ باب ہے اس آدمی کی فضیلت کے بیان میں، من علم وعلم، جس نے علم دین حاصل کیا اور دوسرے کو سکھایا۔ یعنی یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بیان میں ہے جو خود عالم بنا اور دوسروں کو اپنا علم سکھایا بھی، یعنی خود بھی علم سے فائدہ اٹھایا اور دوسرے کو بھی نفع دیا۔ تو ایسے آدمی کی فضیلت اور عظمت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایسے آدمی کو اس بارش کی طرح قرار دیا جو بارش موسلا دھار ہو، تیز بارش ہو اور ایسی سرزمین پر پڑے جو زمین نہایت ہریالی والی ہو، سبزہ اگانے والی ہو، اور اس پر جیسے ہی پانی گرا ویسے ہی اس نے کچھ پانی اپنے اندر جذب کیا اور جذب کر کے سرسبز و شادابی اس نے اگائی، ہریالی اگائی، اور اس سے پوری مخلوق نے، کبھی کچھ جانوروں نے گھاس چری، کچھ نے لکڑی سے فائدہ اٹھایا، کسی نے پانی سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس سے وہ زمین خود بھی اترنے والی بارش سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی پھر اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ زمین نافع بھی ہے اور منتفع بھی ہے۔ تو جو آدمی علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے بھی، تو ایسے آدمی کی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کی طرح بیان فرمائی۔ اس سے ایک عالم دین اور معلم کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی مفہوم میں جو میں نے ذکر کیا ایک حدیث نقل کی ہے، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ زمین 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بارش سے سیراب ہو کر جیسے ہی بارش پڑے ویسے ہی وہ لالہ زار ہو اٹھے، اس میں سبزہ اگ جائے، انسان ہو یا جانور ہو تمام کو اس سے فائدہ حاصل ہو، یعنی وہ زمین خود نافع ہے اور منتفع بھی ہے، یعنی دوسرے کو نفع بھی دیتی ہے، خود نفع بھی حاصل کرتی ہے۔ اور ایک قسم کی وہ زمین جو سرکار نے فرمایا کہ جو سخت ہونے کی وجہ سے اس میں پانی تو ٹھہر جاتا ہے، پانی تو رک جاتا ہے، لیکن اس پانی سے وہ خود نفع حاصل نہیں کر پاتی۔ سخت چٹیل پتھریلی زمین جس میں سخت ہونے کی وجہ سے بارش اگر ہوئی تو پانی تو رک جاتا ہے لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتی، کوئی سبزہ نہیں اگاتی۔ تو یہ زمین ایسی ہوئی جس نے خود اپنے آپ سے ہی فائدہ نہیں اٹھایا، ہاں اس میں جو پانی جمع ہو گیا تو دوسرے لوگ تو اس پانی سے فائدہ یہ اٹھائیں گے، پانی جانوروں کو پلائیں گے، خود پئیں گے۔ تو یہ زمین ایسی ہوئی جو نافع تو ہے لیکن منتفع نہیں ہے۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو نہ نافع ہو اور نہ ہی منتفع ہو، یعنی نہ دوسرے کو نفع دے نہ خود نفع حاصل کرے، جیسے کہ چٹیل زمین۔ جیسے چٹیل زمین جس میں سبزہ اگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس میں پانی بھی نہیں رکتا
کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ پانی بھی جذب کر جاتی ہے سب، اور کوئی اس میں سبزہ بھی نہیں اگتا۔ تو اس طریقے سے یہ زمین نہ نافع ہے اور نہ ہی منتفع ہے، خود بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ تو لوگ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، سرکار نے ان 3 طرح کی زمینوں سے عالم کی مثل بیان فرمائی کہ ایک عالم وہ ہے جو علم حاصل کرے، تو یہ علم ایک بارش کی طرح ہے کہ اب اس علم سے کوئی خود بھی حاصل کرے، خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے، تو یہ آدمی اس بارش کی طرح ہے جو خود بھی نافع ہے اور منتفع بھی ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جو علم تو حاصل کرے، اس کے اندر علم تو آ جائے، لیکن کچھ فائدہ نہ اٹھا پائے، عمل کر ہی نہ پائے، یا دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا پائے۔ اور ایک عالم دین وہ ہے جس کے اندر علم تو آئے، علم ہی نہیں آئے، مثلا اسے شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا لکھا، بس یاد تو کر لیا، لیکن اس سے کچھ بھی طریقہ اسے نہیں معلوم، کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، کیسے خود فائدہ حاصل کیا جائے، خود ہی نہیں معلوم آئے، تو یہ اس چٹیل میدان کی طرح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو باعظمت قرار دیا ہے جو علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہی بات ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن العلا، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن علا نے، قال امام محمد بن علا فرماتے ہیں حدثنا حماد بن اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی حماد بن اسامہ نے، عن برید بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں برید بن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی بردہ، حضرت ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، انہوں نے سرکار نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس علم و ہدایت کی مثل جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، مجھے بھیجا ہے، یعنی علم دین کی مثل، کا مثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اصاب ارضن، جو موسلا دھار اور تیز بارش کسی زمین پر پڑی، فکان منہا نقیہ، تو زمین میں سے ایک حصہ تو وہ ہو جو کہ بہت اچھا، نقیہ عمدہ ہو، نقیہ کا معنی عمدہ، زمین کا ایک عمدہ حصہ ہو، قبلت الماء، جس نے پانی کو قبول کیا، فانبت الکلاء والعشب والکثیر، تو اس نے، الکلاء کا معنی ہوتا ہے گھاس، فانبتت الکلاء، تو اس نے گھاس اگائی، والعشب الکثیر، اور بہت سبزہ اگایا، وکانت منها اجادب، اور زمین میں سے کچھ وہ بھی زمینیں ہوتی ہیں جو اجادب ہوتی ہے، یہ اجادب یہ اجدب کی جمع ہے، اجدب کا بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ارض جدبہ، خشک زمین، بے آب و گیاہ زمین جس پر سبزہ نہ اگے، وکانت منہا اجادب، اور زمین میں سے ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو خشک اور چٹیل ہوتا ہے، امسکت الماء، سخت ہوتا ہے، پانی کو تو روک لیتی ہے، امسکت الماء، پانی کو روک لیا اس نے، فنفع اللہ بها الناس، تو اس زمین کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ دے دیا، فشربوا وسقوا، تو لوگوں نے پانی پیا اور سیراب کیا دوسروں کو، وزرع، اور اپنے جانوروں کو سیراب کیا، وزرعوا، اور کھیتیاں کی، واصاب منها طائفة اخرى، اور اسی بارش میں سے زمین کے ایک دوسرے ٹکڑے کو بارش پہنچی، انما ہی قیعان، جو دوسرے ٹکڑا زمین کا قیعان ہے، یہ قاع کی جمع ہے، قاعن کا معنی چٹیل میدان جس میں کوئی سبزہ ہی نہ اگے، انما ہی قیعان، وہ ہموار زمین ہے، چٹیل میدان ہے جس میں کوئی آب و گیاہ نہ ہو،
لا تمسکو ماءً جو اپنا پانی کو روکے، ولا تنبتو کلاءً اور نہ ہی کسی سبزہ کو اگائے۔ فذالک مثل من فقہ، اب سرکار نے فرمایا یہی کہاوت ہے، یہی مثل ہے اس آدمی کی من فقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں فقیہ بنا، یعنی علم دین حاصل کیا، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو نفع دیا، ما بعثنی اللہ بہ، اللہ نے جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، یعنی جس علم کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا اس علم کے ذریعے سے اس آدمی کو نفع دیا اللہ نے۔ فعلم، تو اس نے علم حاصل کیا، وعلم، اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ ومثل من لم یرفع بذلک راسا، اور اس آدمی کی کہاوت جس نے اس کی طرف کوئی سر ہی نہیں اٹھایا۔ ولم یقبل ہدی اللہ، اور اللہ کی ہدایت کو قبول ہی نہ کیا۔ کون سی ہدایت کا؟ الذی ارسلت بہ، جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ اس آدمی کی کہاوت اس والی زمین کی طرح ہے جس نے بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی اور سمجھانے کی کہ علم سے فائدہ حاصل کرنا یہ ایک غیر حسی چیز ہے، لیکن سرکار نے اس کو حسی، یعنی زمین جو محسوس ہوتی ہے، مشاہد ہوتی ہے، اس سے سرکار نے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ ایک عالم دین جو خود سے بھی علم حاصل کرتا ہے تو خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اس آدمی کی کہاوت اس بارش کی طرح ہے جو ایسی زمین پر پڑی کہ جو زمین میں سرسبز و شادابی اگے اور وہ دوسروں کو فائدہ بھی حاصل کرائے۔ یہ بیٹا باب ہوا، اس میں امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال اسحاق، حضرت اسحاق نے کہا، عن ابی اسامہ، روایت کرتے ہوئے ابو اسامہ سے، اور وکان منہا طائفۃ قیلت الماء، کہ حضرت ابو اسامہ کی روایت میں یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہوتا ہے قیلت الماء، جو جس نے پانی کو چوسا۔ قیلا، یقیل تقیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لینا، جس نے پانی کو چوسا، ہلکے ہلکے لیا، ایک زمین کا حصہ وہ بھی ہوتا ہے۔ اب امام بخاری نے حضرت اسحاق کی یہ روایت جو ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک میں یہ ہے قابلۃ الماء، جو یہاں پر امام بخاری نے روایت ذکر کی، اور یہاں پر حضرت اسحاق روایت کرتے ہیں ابو اسامہ سے، اس روایت میں یہ ہے کہ قیلت الماء۔ تو دونوں روایتوں کے الفاظ بدل گئے، اس یہاں پر جو روایت ذکر کی اس میں قبلت الماء ہے، اور یہ دوسری روایت میں قیلت الماء ہے، لیکن الفاظ اگرچہ بدل گئے، معنی بھی اگرچہ بدلے ہوئے، لیکن معال دونوں کا ایک ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے دوسری روایت بھی یہاں پر ذکر کر دی۔ اچھا، اور آگے فرمایا کہ فرماتے ہیں آگے کہ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ قَاءَ يَعْلُوهُ الْمَاءَ۔ فرماتے ہیں یہ اس سے امام بخاری تفسیر کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر قیعان لفظ جو آیا ہے، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قیعان لفظ ہے، یہ قیعان یہ قاعن کی جمع ہے، اور قاعن کا معنی ہوتا ہے وہ زمین جس کے اوپر پانی ہو، یعنی نشیبی زمین، کھلیان کی زمین، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ صف آتا ہے، صف ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ تو امام بخاری آگے قاعن سے قیعان جو حدیث پاک میں لفظ آیا اس کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قاعن یعلوہ الماء، قاعن یہ
اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی اوپر چڑھا ہوا ہو، یعنی نشیبی زمین اور کھلیان والی زمین۔ وَصَفْصَفْ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ، اور صف اس زمین کو کہتے ہیں جو زمین سے بالکل برابر ہو، یعنی ہموار زمین کو صف کہتے ہیں۔ تو یہ معنی کی وضاحت امام بخاری نے فرما دی۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، نمودار ہو جائے گی۔ تو یہ باب ہے علم کے اٹھ جانے کا اور جہالت کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا۔ اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ ایک عالم دین جس کی فضیلت آپ نے مذکورہ باب میں سنی، یہ مذکورہ باب میں عالم دین کی فضیلت آپ نے سنی ہے، اور اس باب میں اسی عالم دین کو امام بخاری اس بات کی ترغیب کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر رغبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس علم دین کی وجہ سے اس کو عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، بلندیاں حاصل ہو رہی ہیں، اس علم دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپائے نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی اپنے وہ علم کی بات پہنچائے۔ کتمان علم یہ گناہ ہے۔ اگر لوگ علم کو چھپانے لگے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آنے والی نسلوں کو علم حاصل ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ لوگ چھپاتے رہے، چھپا کے اپنے سینوں میں لے کر مرتے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن آنے والی نسلوں کو انہوں نے نہیں بتایا۔ تو اس طریقے سے علماء جاتے رہیں گے اور علم دنیا میں کم ہوتا رہے گا، علم اٹھتا رہے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں علم نہیں چھپانا چاہیے۔ ہاں، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کے اندر ایسی عادتیں ہوں گی کہ قیامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ علم نہ اٹھے۔ اچھا، ہماری اس گفتگو سے ایک بات آپ کی یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرب قیامت کی نشانی جو سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا، تو علم کے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابیں سب ختم ہو جائیں گی، قرآن ختم ہو جائے گا اللہ نے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کے پاروں میں جو لکھا ہوا ہے وہ سب مٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ علم کے اٹھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ علم کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کم ہوتے رہیں گے، علم والے کم ہوتے رہیں گے، دینی علم کی طرف لوگوں کے اندر رغبت کم ہوگی، یہاں تک کہ کسی شہر میں، بڑے شہر میں بھی ایک عالم بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کم ہوتے رہیں گے۔ اب علماء کے کم ہونے کی وجہ کئی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر رغبت علم دین کے حاصل کرنے کی طرف نہ رہے، دوسرا یہ کہ علماء علم کو چھپانے لگیں اور اپنے سینے میں لے کر چلے بسیں اور دوسرے کو نہ سکھائیں۔ تو اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن علم کے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کم ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم اس چیز کا جائزہ لینا تو قاضی عیاض علیہ رحمت والرضوان نے کے حوالے سے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت والرضوان نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قاضی عیاض علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کی یہ جو نشانی سرکار نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا،
تو قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہمارے زمانے میں پالی گئی. اب علامہ قاضی عیاض غور کریے، وہ فرما رہے ہیں ہمارے زمانے میں یہ نشانی پالی گئی. پھر اسی جگہ پر شیخ قطب الدین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا علامہ قاضی عیاض کے زمانے میں تو بہت سارے علماء موجود تھے، اگر ان کے زمانے میں یہ نشانی پالی گئی ہے تو اس علامت کا وقوع جب ان کے زمانے میں ہو گیا تو پھر ہمارے زمانے کا حال کیا ہوگا. یہ شیخ قطب الدین نے فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اب تو ہمارے زمانے میں تو علماء کی کثرت نہیں رہی. اب اس پر علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ان بزرگوں کے زمانے میں چاہے وہ شیخ قطب الدین ہو یا قاضی عیاض ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کے زمانے میں مذاہب اربعہ کے علماء اور فقہا موجود اور محدثین موجود تھے. پھر اس کے باوجود علماء نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اس علامت کا وقوع ہو گیا. علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ان علماء کے زمانے کا یہ حال ہے تو پھر علامہ بدر الدین فرماتے ہیں پھر ہمارے زمانے کا حال کیا ہوگا کہ شہر علماء سے خالی ہے، تدریس و افتاء، مجلس و وعظ، ہر طرف جہلا کی کثرت ہے. آج اب علامہ بدر الدین عینی نے یہ فرمایا، اب بیٹا ہم اور آپ، ہمارا جو زمانہ ہے، ہم لوگ اپنے زمانے کا اندازہ لگائیں. ہمارے زمانے میں تو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. جو کام علماء کا تھا اب وہ کام علماء نہیں کر رہے ہیں بلکہ جوہلا کر رہے ہیں. علماء تو مطلب ایسے علماء تو ہیں ہی نہیں جو کام انجام دیں، بلکہ علماء نما جوہلا وہ کام انجام دیتے ہیں. مثلا دارالفتہ لے لیجئے، ہمارے ہندوستان، ہم اپنے ہندوستان کا المیہ بیان کر رہے ہیں. دارالفتہ لے لیجئے، دارالفتاؤں میں جو صدر مفتی ہوتے ہیں لگ بھگ ہمارے ہندوستان میں 95% دارالفتہ ایسے ہیں، 95% ایسے ہیں جن کے صدر مفتی کو شامی جیسی کتاب کی عبارت سمجھنے کا سلیقہ نہیں. ارے شامی جیسی کتاب کی عبارت سمجھنے کا سلیقہ تو درکنار، اس کے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نور الایضاح کی عبارت پڑھ کے اس کا صحیح سے ترجمہ لگا لے. یہ بھی حال ہے اور صدر مفتی بنے ہوئے ہوں. اور افتاء کے آپ تدریس کے میدان میں آئیے. تدریس کے میدان میں ہمارے ہندوستان کے مدارس میں تقریباً 50% مدارس ایسے ہیں جن کے مدرسین کو خود سے مسئلہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ دوسرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آج کے ہمارے زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ علماء کی کثرت ہے تو علماء کی کثرت نہیں ہے. جو علماء ہیں جن کو ہم علماء کہہ رہے ہیں وہ علماء بھی ایسے ہیں جن کو مسائل علم، مسائل فقہ و تصوف معلوم نہیں ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے، دیہاتوں میں اب بھی کوئی عالم موجود ہے لیکن شہروں میں تو بڑا بڑا شہر علماء سے خالی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. الامان والحفیظ واللہ نسأل السلامۃ والعافیہ. اللہ رب العزت سے سلامتی عافیت کی درخواست کریے، دعا کریے
اللہ رب العزت حفظ و امان میں رکھے. جب اب کا یہ حال ہے آنے والے زمانے میں، اب تو دیکھیے غور کریے، یہ سب زمانے کے حالات ہیں کہ ہمارے یہاں پر مذہبی مسائل میں بھی قیادت وہ لوگ کرتے ہیں جن کو مذہبی علم حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا، اب یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو شرعی مسائل میں دخل اندازی کرتی رہتی ہے. اب شرعی مسائل میں دخل اندازی کرتی ہے یہاں کی گورنمنٹ، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم شریعت میں دخل اندازی کریں، مسلمانوں کے دلوں کو پریشانی ہوگی اور ہمارے اپنے ماننے والے جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمیں ووٹ دے دیں گے. تو ووٹ حاصل کرنا ہے مقصود موجودہ زمانے کی گورنمنٹ کا. اب ایسے وقت میں برائے نام اگر کسی مسئلے شرعی پر رائے بھی لیتی ہے گورنمنٹ اور اینکرز اپنی ڈیبیٹ میں بلاتے بھی ہیں نا، تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کو مسائل شرعیہ میں کوئی بھی دسترس نہیں ہوتی ہے، جن کو کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ جاتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے چلے آتے ہیں. تو جو کام علماء کا تھا آج وہ کام جوہلا کر رہے ہیں. اور جب زمانے کے جوہلا ایسے کام کرنے لگے جن کے بارے میں انہیں علم ہی نہ ہو، تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی اور ملی مسائل کا حال کیا ہوگا اور مسلمانوں کی آنے والے وقت میں حالت کیا ہوگی، اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ہمارے جو علماء ہیں، یا تو وہ علماء میڈیا پر آنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ کچھ آنا بھی چاہتے ہیں کہ حق بات پہنچ جائے، لیکن شاطر مزاج اینکرز یا شاطر مزاج صحافی جتنے بھی ہیں وہ سب اتنے شاطر ہیں کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس عالم دین کو مسائل شرعیہ معلوم ہوں گے، جو حقیقت بیان کر سکتا ہے، اس کو بلاتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو صرف مزے لینا ہے، حق بات تلاش نہیں کرنا ہے. انہیں تو صرف مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا ہے اور غیر مسلموں کو خوش کرنا ہے. تو لائق آدمی کو کبھی بلاتے ہی نہیں، نہ ان سے مشورہ لیتے. اب تو ہمارے یہاں پر دینی مسائل کا شرعی مسائل میں فتویٰ بھی وہ لوگ دیتے ہیں جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. اس باب کے اندر امام بخاری علیہ رحمت و رضوان انہی چند باتوں پر اشارہ فرمائیں گے کہ یہ چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. باب و رفع العلم و ظہور الجہل، یہ باب ہے علم کے اٹھ جانے کا اور جہالت کے نمایاں ہو جانے کا. وقال ربیعۃ، امام بخاری اپنے ایک شیخ حضرت ربیعہ کا قول ذکر کر رہے ہیں. قول پہلے پڑھیے. قال ربیعۃ، حضرت ربیعہ، یہ حضرت ربیعہ جو ہے ان کو ربیعۃ الرائے بھی کہتے ہیں، کیونکہ رائے اور اجتہاد میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے یہ، اس لیے ان کو ربیعۃ الرائے بھی کہتے ہیں. ربیعۃ الرائے یہ حضرت امام مالک کے استاذ ہیں، اور ربیعۃ الرائے یہ مدینہ منورہ کے وہ محدث ہیں جن سے امام اعظم علیہ رحمت و رضوان جیسے جلیل القدر مجتہدین نے حدیث کی روایت کی ہے. یہ ربیعۃ الرائے یہ وہ محدث ہیں مدینہ طیبہ کے جن کا وصال 136 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا تھا. فرماتے ہیں وقال ربیعہ، حضرت ربیعۃ الرائے نے کہا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی علم ہو. کیا مناسب نہیں ہے؟ ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے. یعنی امام ربیعۃ الرائے کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین کسی کے پاس ہے، علم کی کوئی بات ہے
اور وہ اس علم کی بات کو چھپا لے اور وہ دوسروں تک نہ پہنچائے، دوسروں کو نہ سکھائے، تو جیسے وہ علم کی بات ضائع ہو جائے گی اور اس کے جاننے والے نہیں رہیں گے، ختم ہو جائے گا یہ آدمی، اور وہ علم دوسرے کو نہیں سکھایا، تو گویا کہ وہ مسئلہ، وہ علم جیسے ختم ہوا تو اس کا ضائع ہونا اور اس کا ختم ہونا اس آدمی کا ختم ہونا ہے، اس آدمی کا ضائع ہونا، اس عالم دین کا ضائع ہونا ہے۔ اب حدیث پاک ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لہذا حضرت ربیعۃ الرائے کے قول سے ہمیں چند باتیں سمجھ میں آئیں کہ عالم کو چاہیے کہ وہ علم دین کی اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے، تاکہ لوگوں سے جہالت دور ہو اور جہالت ختم ہو۔ عالم دین پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اہل دنیا کے چکر نہ لگائے اور اپنی علم کی عظمت اور اس کا رعب باقی رکھے، لوگوں کو سکھائے، لوگوں میں ایسا شوق پیدا کرے تاکہ وہ علم حاصل کرے، ایسے سارے کام کرے تاکہ علم ضائع ہونے سے بچے، اور یہ آدمی علم کے ضائع ہونے سے خود سے جو ضائع ہو رہا ہے تو خود بھی ضائع ہونے سے بچے۔ حدیث پاک امام بخاری ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عمران بن میسرہ، ہم سے حدیث بیان کی عمران ابن میسرہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو التیاح سے، عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت ثابت قدم رہے گی، جہالت اپنے قدم جما لے گی، وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب کثرت سے پی جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا کاری یا اسباب زنا عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے۔ آپ غور کریے، ان تمام اسباب پر غور کریے تو علم بھی اٹھ چکا ہے۔ آج تو حال یہ ہے جن کو ہم عالم کہیں، حقیقی معنی میں ہمہ شمہ کوئی بھی عالم نظر نہیں آتا، اور جہالت کتنی عام ہو گئی ہے آپ میں سے کسی پر مخفی نہیں ہے، ہر آدمی جہالت کا شکار بن چکا ہوگا۔ کتنے تو جاہل ایسے ہیں کہ آپ کے محلوں میں وہ جاہل بھی دوسروں کو مطلب رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں جو خود سے راہ یاب نہیں ہے۔ اور شرابیں کتنی عام ہو گئی ہیں، نشہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ بعض اسٹیٹس کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے لگ بھگ 75% لوگ نشہ کرنے لگے ہیں، اور اگرچہ یہ ہر اسٹیٹ اور ہر ملک میں ہر ضلع میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پر تو نشہ کرنے والے مسلمانوں میں بھی کافی حد تک وہ لوگ موجود ہیں۔ ہاں اگر کثرت دیکھی جائے نشہ کی تو ظاہر بات ہے عالمی سطح پر غیر مسلم ہی زیادہ ہیں، اور ان کے اندر یہ نشہ کرنا ان کے یہاں پر کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے لگ بھگ غیر مسلموں میں 90% لوگ نشہ ہی کرتے ہیں، اس لیے اور مسلمانوں میں بھی تقریباً 15 سے 20% لوگ نشہ کرتے ہیں، اس لیے نشہ کرنا اور شراب پینا ان کی کثرت آج بھی ہو چکی ہے۔ اور زنا کا نمایاں ہونا، عیاں ہونا، ظاہر ہونا، یہ بھی کسی پر مخفی نہیں ہے، بلکہ اب تک تو لوگ برسر عام برہنہ ہونا
یا برہنہ کرنا عیب بھی سمجھتے تھے، لیکن اب حکومتی طور پر بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ اب ہماری ہندوستانی گورنمنٹ کا حال تو یہ ہے کہ اس نے من پسندی کی بنا پر جتنوں کے ساتھ مرد رہنا چاہے رہ سکتا ہے، جتنوں کے ساتھ ایک عورت رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہی ہے کہ اب اپنی پسندیدگی پر قانون بھی بنا دیا ہمارے یہاں کی گورنمنٹ نے کہ اگر عورت کو چند مرد پسند ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، جیسے کہ ویسٹرن میں مغربی ملکوں کے اندر ایسا پہلے تھا، ہمارے یہاں کی تہذیب میں ایسا نہیں ہے، لیکن اب ہندوستانی ملک نے بھی، ہندوستان ملک نے بھی، ہندوستانی گورنمنٹ نے بھی، ہندوستانی آئین نے بھی، حکومت نے یہ نیم بنا دیا کہ اب مرد جس سے محبت کرے اور جس کو پسند کرے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب مان لیجئے مجھے 5 عورتیں پسند ہیں، اب میں 5 کے ساتھ رہوں، یہاں کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی۔ کسی عورت کو 10 مرد پسند ہے، وہ 10 کے ساتھ رہے، کبھی یہاں رہے کبھی وہاں رہے، یہاں کی گورنمنٹ اپنی قانون کے اعتبار سے اب کچھ نہیں کہے گی، سینکڑوں کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ لیکن تعجب تو اس گورنمنٹ پر یہ آتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ایک عورت 1000 کے ساتھ رہنا چاہے تو تم اجازت دیتے ہو کہ رہ سکتی ہے، ایک مرد کئیوں کے ساتھ رہنا چاہے اجازت دیتے ہو رہ سکتی ہے۔ لیکن جائز طریقے سے جب شریعت نے جو چیز جائز قرار دی ہے کہ 4 بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کوئی واجب نہیں قرار دیا، تو جو جائز طریقے سے ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ حیرت تو یہی ہے کہ جب عقل ماری جاتی ہے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف ناجائز طریقے سے 4 نہیں 10 سے زیادہ کی اجازت، اور دوسری طرف شریعت اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، وہ بھی اجازت ہے، یہ نہیں کہ واجب، کہ چند شرطوں کے ساتھ کہ یہ شرطیں ہو کہ کہیں پر ناانصافی نہ ہو، کبھی یہ نہ ہو کبھی وہ نہ، شرطیں لگا دیں گے۔ تو جائز طریقے سے شریعت اسلامیہ جائز قرار دیتی ہے تو اس سے نفرت ہے، تو سمجھ میں سیدھے آ جاتا ہے کہ صرف اسلام کی شریعت سے، شریعت اسلامیہ سے ان کو نفرت ہے، ان کو عداوت ہے، ان کو دشمنی ہے، ورنہ تو یہ کوئی حقیقت شناس لوگ نہیں ہے، یہ حقیقت تک پہنچنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ریسرچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو ریسرچ کر کے بتائیں کہ اسلام کا یہ نظریہ غلط ہے، بس صرف دشمنی اور عناد میں کہتے ہیں۔ اگر تم کو اتنی بات اچھی لگ رہی تھی کہ مرد بھی 2 عورتوں سے شادی نہ کر سکے جیسے عورت 2 سے نہیں کر سکتی ہے، تو اتنی اچھی لگ رہی تھی، تو دوسری طرف آپ کا یہ قانون کیسے ہے کہ اپنی مرضی سے جتنوں کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے، جتنوں کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے؟ تو ایک طرف پابندی بھی لگا رہے ہو شریعت اسلامیہ کے قول پر، اور دوسری طرف خود سے ہزاروں کی اجازت بھی دے رہے ہو، کیا اس سے گھر نہیں بگڑیں گے؟ حقیقت ان کو شریعت اسلامیہ کی تب سمجھ میں آئے گی جب یہ اپنے دماغوں سے دشمنی اور عناد نکال دیں گے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی ہم۔ تو زنا کا عام ہونا بالکل ظاہر ہے، یہ تو زنا کے عموم کی سند ہی تو دی گئی ہے یہ قانون بنا کر کہ من پسندیدگی سے کسی کے ساتھ بھی، کتنے کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ حیرت ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ تو من پسندیدگی نہیں، جبرن ہندوستان میں بہت ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں اس میں آج کل ہنگامہ چل ہی رہا ہے، منی پور میں عورتوں کو برسریام ننگا کر دیا، ان کے ساتھ ریپ کیا، ساموہک ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا۔ حیرت ہے، اتنے زیادہ۔ اب پھر بھی گورنمنٹ کو کچھ نہیں فرق پڑتا، جب زیادہ ہی بے عزتی ہوئی، زیادہ ہی ذلت و رسوائی ہوئی تو تھوڑا سا بولنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ تو خاموش رہتے ہیں، کانوں میں تیل پڑا رہتا ہے، کہیں پر کچھ بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا
کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو قتل کرنے والے کے قاتل اگر معلوم نہ ہو پائیں، قاتل نہیں سمجھ میں آئے کہ قاتل کون ہے، اگر قاتلوں کا پتہ نہ چل پائے تو حضرت عمر نے فرمایا اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہی قاتل ہے، اگر وہ پتہ نہیں لگوا پا رہا ہے۔ حیرت ہے حضرت عمر کی، حضرت عمر جیسی حکومت کریے سارے مفاسد دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ خیر، اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یحیی بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن شعبہ، حضرت شعبہ سے، عن قتادہ عن انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے، قال انہوں نے فرمایا، لأحدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں آخری عمر میں رہتے تھے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے وہ اکلوتے صحابی رسول ہیں کہ جو سب سے آخر میں وصال جن کا ہوا، یعنی بصرہ کے اندر آپ کے بعد کوئی صحابی رسول باقی نہیں رہا تھا، اس لیے حضرت انس ابن مالک آنے والی جو حدیث بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں، میں تم کو ایک ایسی حدیث سنا دوں جو حدیث میرے بعد کوئی تم کو نہیں سنائے گا، تم سے نہیں بتائے گا۔ وہ انہوں نے اسی لیے فرمایا کیونکہ آپ کے بعد کوئی بھی صحابی رسول بصرہ کے اندر موجود نہیں تھا، اور کوئی جب صحابی نہیں تھا تو آپ کو یقین تھا کہ نبی کریم سے سننے والے، حدیث سننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے اب کوئی باقی نہیں رہا، میں آخری ہوں، اس لیے آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی حدیث بیان کرتا ہوں بصرہ والوں کہ جس حدیث کو سنانے کے لیے کوئی بھی تم کو نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی تمہیں وہ حدیث نہیں سنائے گا۔ فرماتے قال، حضرت انس نے فرمایا، لأحدثنکم حدیثا، یقینی طور پر میں تم کو ایسی حدیث بیان کر رہا ہوں، لا یحدثکم احد بعدی، میرے بعد تم سے وہ حدیث کوئی بیان نہیں کرے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، سرکار فرما رہے تھے، ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم، سرکار نے فرمایا بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت غالب آ جائے گی، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا نمایاں اور عیاں ہو جائے گا، پھیل جائے گا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی کثرت ہوگی، مردوں کی قلت ہوگی۔ کتنی قلت مردوں کی ہوگی، عورتوں کی کتنی کثرت ہوگی، سرکار نے فرمایا حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ ایک ہی نگراں 50 عورتوں کا ایک نگراں ہوگا، 50 عورتوں کا ایک نگراں ہوگا۔ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہ القیم الواحد یکونا کا اسم ہے، ل50 امرأۃ اس کی خبر ہے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگہبان ہوگا، 50 عورتوں کے لیے سرکار نے فرمایا۔ یہ 50 عورتوں کا جو ذکر ہے، یہ عدد کا جو ذکر ہے، یہ اپنے حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور معنی مجازی میں بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی معنی میں کہ مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں اتنی عورتوں کی کثرت ہوگی
اور مردوں کی اتنی قلت ہوگی کہ ایک ایک مرد کے تحت ناجائز طریقے سے 50-50 عورتیں آئیں گی، گناہ اتنا بڑھ جائے گا۔ ایک ایک عورت اور مرد کے نگرانی میں 50-50 عورتیں ہوں گی۔ سرکار نے یہ کثرت بیان فرمائی، اگرچہ آج کے زمانے میں ابھی تک یہ اتنی کثرت معلوم نہیں ہوتی ہے عورتوں کی۔ ہاں، کچھ ملکوں میں اور کچھ اسٹیٹس میں ایسے حالات آج بھی نظر آتے ہیں کہ وہاں پر مردوں کی کمی ہے اور عورتوں کی کثرت ہے، اور جنگ و جدال، لڑائی جھگڑوں کی بنا پر مرد تو شہید ہو جاتے ہیں یا مرد قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر عورتوں کی کثرت اس زمانے میں بھی کچھ ملکوں میں ہو چکی ہے۔ وہاں پر عورتوں کے لیے ایسا مرد بھی نہیں مل پاتا کہ وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ صحیح سے گزار سکے۔ ترستی ہے، پریشان ہے کہ کاش کوئی ایسا مرد انہیں مل جائے۔ کچھ جگہوں پر ایسے حالات ہیں، اور ہمیں تو یقین ہے نبی آخر الزمان نے جو فرمایا ہے وہ ابھی نہ صحیح، لیکن آنے والے وقت میں ضرور ایسا ظاہر ہوگا، ضرور ہو کر رہے گا۔ اور یہاں پر مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مجازی معنی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے 4 عورتوں کی اجازت دی ہے، کہ ہو سکتا ہے ان 4 عورتوں کی اجازت اسی مصلحت کے پیش نظر ہو کہ اگرچہ آج کے زمانے میں ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب عورتیں کثیر ہو جائیں گی تو ایک ایک مرد 4 عورتوں سے اگر نکاح کر لے گا تو بہت ساری عورتوں کی زندگیاں سنور جائیں گی، صحیح سے وہ اپنی زندگیاں گزار دیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہو۔ اب یہاں پر معنی مجازی کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں پر 50 عورتیں یعنی معنی حقیقی مراد نہ ہو بلکہ مجازی معنی مراد ہو، اور اس سے مراد یہ ہو کہ اور شریعت اسلامیہ نے 4 عورتوں کی اجازت دی ہے۔ اب آدمی 4 پر اضافہ کرے تو اس پہ 1 کا اضافہ کیا اگر کسی نے شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 کر لی ہے۔ اب 5 کر لی تو یہ 5 اس کے گناہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو کثرت کے طور پر اس میں 0 بڑھا کر 50-50 کہہ دیا جائے، تو یہ کثرت کے طور پر ہے، نہ کہ اس سے کوئی عدد معین مراد نہیں ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر 50 سے معنی مجازی مراد ہو، یعنی محض کثرت مراد ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، بات دیر ہو گئی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔